اچھا بھائی، پہلے والا سبق بھی دیکھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحے کے آغاز میں دیکھو، سیہدیہم، اللہ سیدھے راستے پر چلائے گا تمہیں، ویصلح بالہم، اور تمہارے حال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ یعنی پیچھے ایمان والوں کا ذکر آیا کہ اگر تم اس طریقے سے جنگ لڑو گے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اسی طریقے سے چلو گے تو اللہ تمہیں سیدھے راستے پر بھی چلا دے گا اور تمہارے عمل کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ داخل فرمائے گا تمہیں ایسے باغات میں جس کا تمہیں تعارف ہے۔ تو یہ تفسیر ہو چکی تھی کہ تعارف سے مراد کہ آج بھی بچہ کم از کم یہ ضرور جانتا ہے کہ جنت ایک ہے جگہ جہاں انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، اور ہر ایک مومن مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت کے لیے محنت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان والا بندہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ، تباہی ہو ان پر، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ ذَلِكَ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے کَرِہُوا، ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال، یا اللہ نے ضائع کر دی ان کے اعمال۔ تو اگلا سبق دیکھیں بھائی، اب یہ سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یہاں آگے افلم یسیروا سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلم یسیروا، تو کیا نہیں انہوں نے پھر کے دیکھا، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس یہ نہیں دیکھتے، کیف کان، کہ کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، وللکافرین امثالها، اور کافروں کی مثال اسی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے زمین میں سیر کر کے پھر کے دیکھا نہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو پچھلی قوموں کی تباہیاں ہوئی تھی ان کے بہت سے کھنڈرات موجود تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یعنی جس قوم پر عذاب آیا تھا یہ ساری بستیاں اس عرب کے ارد گرد ہی تو تھی، اور آج بھی بہت سارے ایسے کھنڈرات موجود ہیں ان بستیوں کے کہ جو بڑے طاقتور قومیں گزری تھی، انہوں نے پہاڑ تراش کر اپنے گھر بنائے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جا کر ان کے انجام تم نے نہیں دیکھے، افلم یسیروا فی الارض، پس کیا انہوں نے نہیں پھر کے دیکھا زمین میں، فینظروا، پس کہ نہیں دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ تو آج کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہے وہ فرعون، وہ نمرود، وہ حامان، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنانے والے، وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والے، کوئی شے سمجھنے والے، زمین پہ پاؤں مار کے چلنے والے، قارون جس کے خزانے کی چابیاں یعنی اونٹوں پر لد کے جاتی تھی، کہاں ہے آج اس کا خزانہ؟ حدیث میں آتا ہے وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، یعنی وہ آج تک بھی زمین میں دھنس رہا ہے، یہ اس کا حال بنا اپنے خزانے سمیت۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان دنیا کی زندگی میں چاہے کچھ بھی حاصل کر لے، اگر وہ اللہ کا نہیں ہے تو وہ کسی قابل بھی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ جو بندہ رب کا نہیں ہے اور اپنے ساتھ وہ رب کو لے کر نہیں چلتا، وہ اگر دنیا میں کامیابیاں حاصل کر بھی لے تب بھی وہ برباد ہے، تب بھی وہ ذلیل ہے۔
یعنی ایک بندے نے، ہم دنیا میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ اللہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے پھر محنت کرنی ہے، کہ آپ نے اپنے رب سے اپنا تعلق بھی نہیں توڑنا، پھر آپ نے محنت بھی کرتے رہنا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ کاروبار سیکھ لو، اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ کام کرو اس سے اتنا پیسہ بنے گا، ایسے گھر چلانا ہے، دیکھ ہم نے کیسے محنت کی، تو بھی ایسے ہی محنت کر۔ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ سب کام کرتے ہوئے اس سے بڑا کام ہے کہ تو نے اپنے رب کو نہیں بھلانا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے آج تو زندہ ہے۔ تو پہلا تعلق اپنی اولاد کا بھی اور اپنا بھی اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرو۔ دوسرا تعلق ہے کہ آپ دنیا کی کوشش بھی کرو، محنت کرو، پھر اللہ دے گا بھی انشاءاللہ۔ اور ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب اللہ دے گا ہم تب اللہ کا شکر ادا کریں گے، یعنی اس سے پہلے وہ بس ہر وقت اس کام کو لے کے بیٹھے ہوئے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اور جب زیادہ مشکل آئی، پھنس گئے، پھر اللہ یاد آ گیا، اور کہتے ہیں کچھ آسانی ہوگی پھر رب کو یاد کریں گے، اور جب آسانی آتی ہے پھر رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایک مسلمان کو یہ شیوہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے پرانے اپنے گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو پچھلے لوگ تھے، جو بڑے طاقتور بھی تھے، وہ کوئی اور غیر تھوڑی تھے، ہمارے یہ آباء و اجداد تھے بھائی، کسی اور غیر نسل سے تھوڑی تھے، انسان تھے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کوئی عام اولاد بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں نا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ قارون، فرعون، نمرود، حامان، یہ لوگ کون تھے؟ یہ کس کی اولاد تھے؟ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں نا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ باپ نے کہا تو بیٹا بھی نہیں کو، اولاد میں خرابیاں آ جاتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ گھر میں سارے اچھے ہیں تو میں بھی اچھا ہوں، یہ سوچ بھی چھوڑ دیں۔ ہر کسی کا اپنا عمل ہے، کون کیسے چل رہا ہے، ہر کوئی اپنا حساب دے ہے، اور ہر کسی کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کا تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ایسے ہی نصیب میں نہیں آتا، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو اپنے ایمان کے ساتھ ارد گرد سیکیورٹی لگائیں کہ ہم نے کس چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے اور کن چیزوں پر نہیں کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے عبرت حاصل کرو، جو پچھلے لوگ گزرے ہیں بڑے طاقتور تھے، بہت ان کی دنیا میں چلتی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے دمر اللہ علیہم، تباہ کر دیا اللہ نے سب کو، سب کے اوپر بربادی آ گئی، کوئی بھی نہیں بچ سکا، اس میں جو بھی برائی تھی اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ذالک، یہ اس وجہ سے بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ مولا الذین، مولا ہے ان لوگوں کا، یعنی دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی ذات ان لوگوں کے دوست ہے، ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک جو کافر ہیں، لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا، ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو یہ جو مولا کا لفظ ہے یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مولا سے مراد ولی، دوست ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ صرف ایمان والوں کا مولا ہے اور کسی کا مولا نہیں ہے۔ عربی زبان میں مولا اس کو دوست کو بھی کہا جاتا ہے، سردار کو بھی کہا جاتا ہے، غلام کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے معنی مولا لفظ ان جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو زبان میں بھی ایک ہی لفظ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، ایسے ابو کو بھی پاپا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کھانے والے پاپے کو بھی پاپا، وہ بھی پاپا، وہ بھی پاپا۔ تو اسی طرح ایک لفظ بہت سارے معنوں میں اسی طرح کئی لوگ اپنے باپ کو بھی بابا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بابا آ جائے تو اس کو بھی وہ بھی بابا ہے۔ تو یہ ایک ہی لفظ کئی جگہوں پر، اب کہاں والد کا مرتبہ اور کہاں کسی اور عام بزرگ کا مرتبہ، اور کہاں کھانے والا پاپا اور کہاں پیدا کرنے والا پاپا، زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو مولا کا لفظ ہے یہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
یہ مولا مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مالک تو صرف اللہ ہے۔ تو یہ جس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے وہ جگہ بتاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی حدیث میں جس جگہ پر آیا ہے وہ جگہ بتائے گی کہ یہاں اس مولا کا مطلب کیا ہوگا۔ جہاں اب قرآن میں بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس مقام سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر کر کے کہا کہ اللہ مولا ان لوگوں کا نہیں ہے جو کافر ہیں، اس کا مطلب اللہ ان کا ولی وارث، ان کا دوست نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق بہت آسان ہے، اس لیے ہم اگلی آیت بھی، بلکہ یہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ یہیں تک پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مولا الذین، مولا ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اچھا کہنے ویسے دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے یہ آیت، اس میں سے مزید کیا نکل سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا اطمینان اور سکون ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافروں کا اللہ مولا نہیں ہے، ان کا کوئی دوست ولی وارث نہیں ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج غیر مسلم خودکشیاں کرتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے اوپر دنیا میں جتنا بھی ڈپریشن آ جائے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنی مشکلات آ جائیں، جتنی تنگی آ جائے، وہ ایک لفظ کہہ کے ریلیکس ہو جاتا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ جو کرے گا اچھا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، رکھے خدا جس حال میں وہ حال اچھا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان چاہے غریب سے غریب ہے، درجنوں بچے بھی پال رہا ہے، اپنا پیٹ بھی پال رہا ہے، اور لاکھوں مشکلات آ جائیں کہتا ہے دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، یہاں نہیں تو پھر آگے صحیح۔ کیوں؟ اسے اگلی زندگی پہ کہیں نہ کہیں یقین ہے، ٹرسٹ ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ نظام میں نہیں چلا رہا، میرا رب چلا رہا ہے، میں تو اس نظام کا ایک حصہ ہوں کہ بیچ میں آ گیا ہوں۔ لیکن جو کافر ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا مولا نہیں ہوں، اور پتہ ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب وہ کافر کیا ہے، ان پہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں، غم آتے ہیں، انہیں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم کہ جب یہ لائن کراس ہوئی پریشانیوں کی، جب یہ ٹینشنوں کی لائن کراس ہوئی، یہ جو 10ویں منزل نظر آ رہی ہے میں وہاں کھڑا ہوا نظر آؤں گا، بس ایک ہی حل ہے کہ نیچے کود جاؤ، کیوں؟ پیچھے ورنہ لوگوں نے بخشنا نہیں۔ انہیں یہی چیز مار دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا کوئی مولا ہے ہی نہیں، ان کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، وہ اپنا سمجھتے ہیں کوئی مددگار ہمارا ہے ہی نہیں، ان کا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے ایمان کہ آپ آج جتنی پاکستان پہ مشکلات ہیں نا، لوگ ویسے ہی مر جائیں، لیکن آپ دیکھو سیلاب آ گیا، سب کچھ ہے، غریب سے غریب ہے جس کے گھر میں صرف ایک چارپائی ہے وہ بھی جینے کی خواہش رکھتا ہے، اور اگر اس سے کم مشکل کسی کافر پہ آ جائے جس کا اللہ پہ یقین نہیں، وہ پہلے ہی خود ہی مر جائے گا۔ یہ جو جاپان میں اس چیز کی بڑی ریشو ہے، خودکشیاں جو کرنا، چائنا وغیرہ میں، کیوں؟ ان کا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ جو کوئی بڑی پریشانی آئی، دل کے اٹیک کیوں ہوتے ہیں؟ اور مسلمانوں میں بھی جو دل کے بہت زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، اور لوگ جو یہ ڈپریشن، انزائٹی میں پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ کون لوگ ہیں؟ جن کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اللہ پر پختہ یقین نہیں ہوتا، تب یہ ان چیزوں میں مارے جاتے ہیں۔ وگرنہ ایک مومن مسلمان چاہے اس پہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی غم ہیں، مشکلات ہیں، وہ کہتا ہے میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، جو مجھے کہتا ہے کہ اگر مجھ پہ یقین کرو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ذالک، اس وجہ سے بِأَنَّ اللہ، کہ بے شک اللہ مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک وہ جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا، کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی بڑی چیز ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اب جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کے پاس عزت کی دولت بھی ہے، یعنی ایک ماں باپ ہیں جو بوڑھے ہو گئے،
اگر وہ کافر کے ماں باپ ہیں وہ کہے گا جان دو مٹی پاؤ، اور وہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں ہی ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑائے کہ بھائی جائیں یہاں سے، ہماری جان چھوڑیں، کیا ان کے اب ہم کھانوں کا خیال کریں، اٹھائیں بٹھائیں، ان کے پیشاب پخانے کا کرنا، یہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے عذاب ہے، لہٰذا ان کو اٹھاؤ اور اولڈ ہاؤس چھوڑو، اور پھر آگے یہی سسٹم چلتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب آدھی زندگی وہ کہتے ہیں ہم ان پہ ضائع کریں گے تو ہم اپنی زندگی کب جئیں گے، اس لیے وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، اس لیے کوئی احساس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں تو۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ، اس کا دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، جتنی ایک اماں بوڑھی ہوتی جائے گی اس کی اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا باپ بوڑھا ہو رہا ہے اس کی اتنی عزت بڑھ رہی ہے۔ وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا بھی بہت بڑا سایہ ہے، بہت بڑا درخت ہے۔ تو یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب دل میں ایمان ہوتا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ اگر ہم دین سے دور ہوں تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اگر ہم دین سے دور ہوں تو صرف ہمارے پاس جوانی ہے، اس کے بعد ہماری ویسے ہی قیامت ہے، بڑھاپے میں ویسے کسی نے نہیں پوچھنا، آگے پھر ویسے ہی ختم ہے قبر کے حوالے۔ تو یہ ایمان کی دولت، یہ اس سے پوچھیں جو ابھی تازہ تازہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے اور ہمیں موت کے وقت بھی کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔